سلیم کے بیٹے نے محلے میں چاٹ کی ریڑھی لگا لی تو اس کا چاچا اسے دیکھ کر ہنسنے لگا اور بولا، تمہارا باپ تو کہتا تھا میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، تم تو آلو چاٹ کے ڈاکٹر بن گئے ہو۔ یہ سن کر وہ دل برداشتہ ہوا اور اگلے دن وہاں ریڑھی نہیں تھی تو چاچا مذاق اڑانے کے لیے اس کے گھر گیا تو پتہ چلا وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب چاچا نے دیکھا کہ وہ مڑ کر نہیں آئے تو چاچا نے 2 نمبری سے ان کا گھر بیچ دیا۔ تو اسی رات چاچا کو ہارٹ اٹیک آیا تو وہ اسے شہر لے گئے۔ تو جب اس نے ڈاکٹر کو دیکھا تو چیختا ہوا باہر بھاگا کیونکہ وہ تو ارے شہروز بیٹا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آلو چاٹ کی ریڑھی لگا رہے ہو؟ کتنی بری بات ہے، تمہارا باپ تمہارے لیے اتنے بڑے بڑے خواب دیکھ رہا تھا اور تم ہو کہ ان خوابوں کو پورا کرنے کی بجائے یہاں کھڑے ہو کر یہ کام کر رہے ہو۔ چاچا نے اپنے لہجے میں مصنوعی افسوس سمو کر کہا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر صاف طور پر مذاق اڑانے کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک تھی، جیسے اسے کسی کی بے بسی دیکھ کر خوشی ہو رہی ہو۔ شہروز نے اس کی بات کو سنا مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے سر جھکا لیا، وہ اپنے ہاتھوں سے چاٹ بنانے میں مصروف ہو گیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ آلو کو پلیٹ میں ڈالتا، مسالہ چھڑکتا اور چٹنی ڈال کر گاہک کے حوالے کرتا رہا۔ اس کے ہاتھ تو کام کر رہے تھے مگر اس کا دل اندر ہی اندر زخمی ہو رہا تھا۔ جب چاچا نے دیکھا کہ شہروز اس کی بات کو نظر انداز کر کے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا ہے تو اس کے اندر کا غصہ اور حسد ابھر آیا۔ اسے یہ برداشت نہ ہوا کہ ایک لڑکا اس کی باتوں کو اہمیت نہ دے۔ اب اس نے مزید سخت الفاظ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ شہروز کو اندر تک توڑ سکے۔ وہ آگے بڑھا اور اونچی آواز میں بولا، تمہارا باپ تو کہتا تھا کہ تمہیں بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کھڑا کرے گا، تمہیں ڈاکٹر بنائے گا، تمہیں اس مقام پر لے جائے گا جہاں لوگ تمہیں عزت دیں گے، لیکن یہاں تو تم آلو چاٹ کے ڈاکٹر بنے کھڑے ہو۔ چاچا کی یہ بات سیدھی شہروز کے دل میں اتر گئی۔ اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ سر اٹھا کر چاچا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، بے بسی تھی اور ایک خاموش سوال بھی تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ حالات نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں عزت اور مجبوری کے درمیان اسے انتخاب کرنا پڑ رہا تھا۔ وہاں کھڑے کچھ لوگ جو پہلے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے اب وہ بھی ہنسنے لگے اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ دیکھو سلیم کا بیٹا یہی ہے نا جو کہتا تھا کہ میں بڑا آدمی بنوں گا۔ کوئی بولا سلیم تو صرف باتیں کرنا جانتا تھا، ہر کسی کے سامنے جا کر کہانی سناتا تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، مگر دیکھ لو حقیقت کیا ہے۔ ایک اور آدمی نے طنزیہ انداز میں کہا، ڈاکٹر بننا تو دور کی بات ہے، اسے کوئی ڈھنگ کا کام بھی نہیں ملا۔ یہ سب سن کر شہروز کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے کانوں میں آوازیں گونجنے لگیں، اسے اپنے باپ کی باتیں یاد آنے لگیں، وہ خواب جو اس کے باپ نے اس کے لیے دیکھے تھے، وہ محنت جو اس کے باپ نے اس کی تعلیم کے لیے کی تھی، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کے گلے میں جیسے کچھ اٹک گیا ہو۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا مگر اب اس کے لیے وہاں کھڑا رہنا ممکن نہ تھا۔ اس نے آلو چاٹ کا تھیلا زور سے کھینچا اور بغیر کسی سے کچھ کہے وہاں سے چل دیا۔ اس کے قدم تیز تھے، جیسے وہ اس جگہ سے جتنا دور جا سکے اتنا بہتر ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس کے ذہن میں وہی باتیں گونج رہی تھیں، لوگ ہنس رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اس کے باپ کے خوابوں کو ٹھکرا رہے تھے۔ وہ بستر پر بیٹھ گیا اور اس کے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ اس مقام پر آئے مگر حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محنت کرنے میں کوئی برائی نہیں مگر لوگوں کے طعنے اسے اندر سے توڑ رہے تھے۔ ادھر چاچا کا حال یہ تھا کہ وہ اس واقعے کو ایک دلچسپ تماشا سمجھ رہا تھا۔ اگلے دن وہ دوبارہ اسی جگہ پہنچا تاکہ پھر سے شہروز کا مذاق اڑا سکے، مگر آج وہاں شہروز موجود نہ تھا، نہ ریڑھی تھی نہ وہ لڑکا جو کل تک وہاں کھڑا تھا۔ چاچا نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی
جیسے اس سے کوئی تفریح چھن گئی ہو۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر کندھے اچکا کر واپس چلا گیا۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے۔ چاچا روز وہاں جاتا، مگر شہروز کا کوئی نام و نشان نہ ملتا۔ اب وہ ہر کسی سے یہی کہتا کہ لگتا ہے لڑکے کو اپنی اوقات کا احساس ہو گیا ہے، میری باتوں کو دل پر لگا لیا ہے اور اب کہیں منہ چھپائے بیٹھا ہے۔ اس کی باتوں پر لوگ ہنستے اور سلیم اور اس کے بیٹے کا مزید مذاق اڑاتے۔ کوئی کہتا دیکھا آخرکار حقیقت سامنے آ ہی گئی۔ کوئی کہتا خواب دیکھنا آسان ہوتا ہے مگر انہیں پورا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ سب باتیں پورے علاقے میں پھیل چکی تھیں اور ہر گلی کے نکڑ پر یہی چرچا تھا کہ سلیم کا بیٹا ناکام ہو گیا ہے اور اب کہیں چھپ گیا ہے۔ فیصل آباد کا مشہور علاقہ ڈی گراؤنڈ، جو اپنی رونقوں اور امیروں کی رہائش کے لیے جانا جاتا تھا، وہاں بھی یہی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ بڑے بڑے گھروں کے باہر لوگ کھڑے چائے پیتے ہوئے اسی موضوع پر بات کرتے دکھائی دیتے تھے۔ اسی علاقے میں سلیم کا بھائی بھی رہتا تھا، جو دولت کے لحاظ سے بہت آگے تھا۔ اس کے پاس ہر آسائش موجود تھی۔ وہ مہنگی گاڑیوں میں گھومتا، برانڈڈ کپڑے پہنتا اور بڑے بڑے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اس کا رہن سہن ایسا تھا کہ ہر دیکھنے والا متاثر ہو جاتا، مگر اس کی دولت کا اصل راز کسی کو معلوم نہ تھا۔ بظاہر وہ کوئی خاص کام نہیں کرتا تھا، مگر اس کے پاس پیسہ ہی پیسہ تھا۔ اس نے ڈی گراؤنڈ جیسے مہنگے علاقے میں اپنا گھر خریدا تھا، جہاں 1 مرلہ زمین خریدنا بھی عام آدمی کے لیے خواب ہوتا ہے۔ محلے میں اس کی شان و شوکت کا چرچا تھا، وہ جہاں جاتا لوگ اس کی عزت کرتے۔ مگر اس کے برعکس سلیم کا گھر سادگی اور مشکلات کی تصویر تھا۔ ایک طرف دولت کی چمک تھی اور دوسری طرف غربت کی دھند۔ شہروز اسی تضاد کے درمیان پسا ہوا تھا۔ وہ نہ تو اپنے باپ کے خواب بھول سکتا تھا اور نہ ہی حالات کی سختی سے انکار کر سکتا تھا۔ چچا اکثر اپنی دولت کا ذکر فخر سے کرتا اور سلیم کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ وہ لوگوں کے سامنے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا اور اپنی کامیابیوں کو بیان کر کے خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے لیے شہروز ایک آسان ہدف تھا جس پر وہ اپنے طنز کے تیر چلاتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا۔ ادھر شہروز کی خاموشی سب کے لیے ایک مہمہ بن چکی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے اور کیا کر رہا ہے، مگر ہر کوئی اپنی اپنی کہانی بنا رہا تھا۔ کسی کے نزدیک وہ ہار مان کر بیٹھ گیا تھا اور کسی کے نزدیک وہ کہیں مزدوری کرنے چلا گیا تھا، مگر حقیقت صرف شہروز جانتا تھا، جس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا اور جو خاموشی سے اپنے آپ سے ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ ڈی گراؤنڈ کی سڑکیں روشن اور چمکتے ہوئے بازار اب بھی ویسے ہی تھے، مگر شہروز کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ جگہ جہاں وہ کھڑا ہو کر محنت کرتا تھا اب خالی تھی، اور اس خالی جگہ میں لوگوں کے طنز اور ہنسی کی بعض گشت باقی رہ گئی تھی، جو ہر گزرنے والے کو ایک کہانی سنا رہی تھی۔ ایک ایسے لڑکے کی کہانی جس کے خواب بڑے تھے مگر حالات اس سے بھی بڑے نکلے۔ چاچا نے جب یہ دیکھا کہ شہروز کئی دنوں سے ریڑھی لگانے کے لیے واپس نہیں آ رہا تو اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی باتوں نے واقعی اثر دکھا دیا ہو اور وہ لڑکا اس کی تضحیک برداشت نہ کر سکا ہو۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا اور خود کو فاتح سمجھنے لگا، مگر اس کے اندر ایک اور خواہش بھی سر اٹھا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار پھر شہروز کو سامنے دیکھے اور اس کا مذاق اڑائے تاکہ اپنے دل کی تسکین مکمل کر سکے۔ یہی سوچ کر ایک دن وہ سیدھا سلیم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ گلی میں داخل ہوا، جیسے اسے یقین ہو کہ آج بھی اسے وہی کمزور اور ٹوٹا ہوا شہروز ملے گا جس سے وہ اپنی باتوں سے مزید زخمی کرے گا۔ مگر جیسے ہی وہ گھر کے سامنے پہنچا تو اس کے قدم اچانک رک گئے۔ دروازے پر بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ وہ چند لمحے تو وہیں کھڑا اس تالے کو گھورتا رہا، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا مگر وہ بند تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پاس کھڑے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں، مگر اس آدمی نے
لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ کسی اور سے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ انہیں کچھ نہیں معلوم۔ چچا کے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی، مگر اس نے فوراً خود کو تسلی دی کہ شاید کہیں گئے ہوں گے، واپس آ جائیں گے۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر مایوس ہو کر واپس چلا گیا، مگر اس کے اندر کی جستجو ختم نہ ہوئی۔ اگلے دن وہ پھر آیا، اور اس کے بعد بھی یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ روزانہ اس گھر کے چکر لگاتا۔ ہر بار وہی تالا اس کا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، مگر نہ تو سلیم واپس آیا اور نہ ہی شیروز کا کوئی پتہ چلا۔ گلی کے لوگ بھی اب اس معاملے میں دلچسپی کھو چکے تھے، مگر چاچا کے دل میں ایک عجیب سی کھٹک باقی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس کی بے چینی نے ایک اور رخ اختیار کر لیا۔ اب اس کے ذہن میں ایک نیا خیال جنم لینے لگا۔ اس نے سوچا کہ جب یہ لوگ واپس آ ہی نہیں رہے تو اس خالی پڑے گھر کا کیا فائدہ۔ اس کے ذہن میں لالچ نے جگہ بنانا شروع کر دی۔ وہ خود کو سمجھانے لگا کہ شاید یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں اور اب یہ مکان ویسے ہی خالی پڑا رہے گا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر کا لالچی انسان جاگ اٹھا۔ اصل میں وہ پہلے ہی 2 نمبری کے اموں میں ماہر تھا، لوگوں کی جائیدادوں پر نظر رکھنا اور موقع ملتے ہی انہیں ہتھیار لینا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کی دولت کا بڑا حصہ بھی انہی ہتھ کنڈوں کا نتیجہ تھا۔ بظاہر وہ ایک معزز اور امیر آدمی نظر آتا تھا، مگر حقیقت میں اس کی کمائی کا ذریعہ صاف نہیں تھا۔ اس کے لیے سلیم کا یہ چھوٹا سا گھر ہتھیانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ چچا نے آہستہ آہستہ اپنی چالیں چلنا شروع کی۔ اس نے کچھ لوگوں کو ساتھ ملایا، کچھ کاغذات کا بندوبست کیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے اسے اس مکان پر حق حاصل ہو۔ اس نے اپنی چالاکی اور اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے سب کچھ اپنے حق میں کر لیا۔ محلے کے عام لوگ اس کے سامنے کچھ نہ بول سکے، کیونکہ وہ پہلے ہی اس کی طاقت اور دولت سے مروب تھے۔ چند ہی دنوں میں اس نے وہ مکان بیچ دیا۔ اسے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی کہ یہ گھر کسی کی یادوں سے جڑا ہوا ہے، کسی کی زندگی کی محنت اس میں بسی ہوئی ہے۔ اس کے لیے سب کچھ صرف پیسہ تھا، اور پیسہ ہی اس کی ترجیح تھا۔ جب اسے اس سودے سے اچھی خاصی رقم ملی تو اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ خود کو ایک بار پھر کامیاب سمجھنے لگا، مگر اس کامیابی کے پیچھے ایک عجیب سا خلا بھی تھا جسے وہ خود بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ رات کے وقت جب وہ اپنے بڑے سے گھر میں اکیلے بیٹھتا تو کبھی کبھار اسے وہ خالی دروازہ یاد آ جاتا جس پر تالا لٹک رہا تھا، مگر وہ فوراً اس خیال کو جھٹک دیتا اور خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتا کہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، جو مزدور ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ محلے کے کچھ لوگ چپ چاپ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ چاچا نے یہ مکان صحیح طریقے سے حاصل نہیں کیا، مگر کوئی بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہ کر سکا۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے، اور وقت کے ساتھ یہ واقعہ بھی ایک کہانی بن کر رہ گیا۔ چاچا پہلے سے زیادہ فخر محسوس کرتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتا اور اپنی کامیابیوں کے قصے سناتا۔ وہ یہ ظاہر کرتا جیسے اس نے سب کچھ اپنی محنت سے حاصل کیا ہو، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک مصنوعی مسکراہٹ ہوتی اور اس کے لہجے میں غرور صاف جھلکتا، مگر کہیں نہ کہیں تقدیر خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی جو اس نے کیا تھا۔ وہ ہر ظلم، ہر ناانصافی کا حساب اپنے وقت پر لینے والی تھی۔ چاچا کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اس نے جو بیج بویا ہے اس کا پھل اسے ضرور ملے گا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھا اور یہی سمجھ رہا تھا کہ اس نے ایک اور کامیابی حاصل کر لی۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ جس لڑکے کا وہ مذاق اڑایا کرتا تھا وہی لڑکا اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور چچا اپنے بڑے سے کمرے میں اکیلے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے نوٹوں کی گڈیاں پڑی تھیں جو اس نے سلیم کے گھر کو بیچ کر حاصل کی تھیں۔ وہ بار بار انہیں گن رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تسکین تھی۔ وہ ہمیشہ سے یہی کرتا تھا۔ 2 نمبری سے جب بھی پیسہ بناتا تھا تو اسے بار بار گنتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ اپنے ضمیر کی آواز کو وہ نوٹوں کی چمک دمک میں دبا دیا کرتا تھا، مگر اسی تسکین کے پیچھے ایک انجانا خوف بھی چھپا ہوا تھا جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک اس کے سینے میں
شدید درد اٹھا۔ اس نے ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور کرسی سے نیچے گر پڑا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور پسینہ اس کے ماتھے پر نمودار ہو گیا۔ گھر والے گھبرا گئے اور فوراً اسے شہر کے بڑے ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ ڈاکٹرز کو بلایا گیا اور اسے فوری طور پر اندر لے جایا گیا۔ چچا نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، مگر اس کی آنکھیں بار بار کھل رہی تھیں، جیسے وہ کسی انجانے خوف میں مبتلا ہو۔ جب اسے اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جایا جا رہا تھا تو اس کی نظر سامنے کھڑے ایک ڈاکٹر پر پڑی۔ سفید کوٹ پہنے وہ ڈاکٹر پوری سنجیدگی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چچا کی آنکھیں اچانک پھیل گئیں۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ زور سے چیخا اور اسٹریچر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسٹریچر سے خود کو چھڑا کر باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ آخر اسے ہوا کیا ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر کوئی اور نہیں بلکہ شہروز تھا۔ وہی شہروز جس کا وہ کبھی مذاق اڑایا کرتا تھا، وہی لڑکا جسے اس نے آلو چاٹ کا ڈاکٹر کہا تھا۔ آج وہ ایک حقیقی ڈاکٹر بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سکون تھا، مگر اب اس کے چہرے پر اعتماد اور وقار بھی شامل ہو چکا تھا۔ چاچا کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ وہیں زمین پر گر پڑا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ شہروز نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور نرسوں کو ہدایت دی کہ اسے فوری علاج دیا جائے۔ اس کے لہجے میں پیشہ ورانہ سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی ذاتی جذبات سے بالا تر ہو کر صرف اپنا فرض ادا کر رہا ہو۔ چاچا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی ہر بات یاد آ رہی تھی، ہر طنز، ہر ہنسی، ہر وہ لمحہ جب اس نے شہروز کو نیچا دکھایا تھا۔ آج وہی لڑکا اس کی جان بچانے کے لیے کھڑا تھا۔ علاج کے دوران چچا کی حالت کچھ سنبھلی تو اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم یہاں کیسے؟ شہروز نے سکون سے جواب دیا، محنت کر کے۔ اس نے مزید کچھ نہ کہا، مگر اس کے لہجے میں سب کچھ واضح تھا۔ کچھ دنوں کے علاج کے بعد چچا کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی، مگر اب وہ پہلے والا انسان نہیں رہا تھا۔ اس کے اندر کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ وہ خاموش رہنے لگا اور اکثر کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہتا۔ کچھ عرصے بعد ایک دن ڈی گراؤنڈ میں ایک بڑی گاڑی آ کر رکی۔ لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ گاڑی سے ایک باوقار انسان اترا، سفید لباس اور اعتماد بھرا انداز۔ وہ شہروز تھا۔ اس کے ساتھ اس کے والد سلیم بھی تھے، جن کے چہرے پر سکون اور فخر نمایاں تھا۔ وہ سیدھا اسی گلی کی طرف بڑھے جہاں ان کا گھر تھا۔ وہاں اب ایک نیا مالک رہ رہا تھا۔ شہروز نے دروازہ کھٹکھٹایا اور نہایت مہذب انداز میں بات کی۔ چند ہی لمحوں میں اس نے تمام قانونی کاغذات پیش کیے، جن سے ثابت ہو گیا کہ یہ گھر دھوکے سے بیچا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ سرکاری اہلکار بھی موجود تھے، جنہوں نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے، سب حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ شہروز نے سب کے سامنے سچ بیان کیا کہ کس طرح اس کے چچا نے دھوکہ دہی سے یہ مکان بیچا تھا اور کیسے وہ برسوں سے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے امیر بنتا رہا۔ چچا بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ کسی کی آنکھوں میں دیکھنے کے قابل نہ رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی۔ وہ شخص جو خود کو بڑا سمجھتا تھا، آج سب کی نظروں میں گر چکا تھا۔ قانونی کارروائی کے بعد وہ گھر واپس سلیم اور شہروز کو مل گیا۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، جس نے نہ صرف اپنا خواب پورا کیا بلکہ اپنے باپ کی عزت بھی واپس لے آیا۔ شہروز نے ایک لمحے کے لیے چچا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں نہ غرور تھا، نہ بدلہ، بلکہ ایک خاموش سبق تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، محنت کا راستہ مشکل ہوتا ہے، مگر انجام ہمیشہ عزت والا ہوتا ہے، اور دوسروں کا حق مارنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ چچا کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ ڈی گراؤنڈ کی وہی گلی جو کبھی شہروز کے لیے تضحیک کا مقام بنی تھی، آج اس کی کامیابی کی گواہ بن گئی۔ لوگ جو کبھی اس پر ہنستے تھے، آج اسی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اور اس طرح ایک آلو چاٹ کی ریڑھی لگانے والا لڑکا اپنی محنت اور حوصلے سے واقعی ڈاکٹر بن گیا۔
اس نے یہ ثابت کر دیا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اگر انسان ہمت نہ ہارے تو وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔